سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس دل میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نقل عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے سیدنا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سماعت کیا۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوگا۔ پیار سے بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یقیناً اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ اہل بیت کو خوب صاف ستھرا بنا دے، خوب صاف ستھرا کر دے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت آپ نے سنی، ترجمہ سنا تو اس سے بخوبی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو، اہل بیت سے ہر ناپاکی کو
دور فرما دے، دور کر دے۔ اب اس سے آپ لوگ سمجھ جائیے کہ اگر کوئی اہل بیت کے ذکر سے چڑھتا ہو، اگر کوئی محبت علی، محبت اہل بیت، محبت فاطمہ والی حسن حسین سے چڑھتا ہو اور دور بھاگتا ہو، تو سمجھ جانا یہ پاک نہیں، ناپاک ہے۔ یہ پاک نہیں ہے، کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کا ماتا ہر قسم کی ناپاکی۔ تو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ گویا کہ اہل بیت کے ذکر کے قریب، اہل بیت کی محبت کے قریب وہی لوگ آتے ہیں جو لوگ پاک ہوا کرتے ہیں، جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوا کرتے گئے۔ اب اللہ اکبر، حضرت سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے تعلق سے دیکھیں کہ آپ کے والد محترم کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ڈاکٹر اقبال نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بڑے ہی پیارے اشعار، اور وہ بھی فارسی میں لکھے گئے۔ میں وہ اشعار فارسی میں پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ آپ سمجھئے کہ اہل بیت کی کیا شان ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مریم از یکے نسبت عیسیٰ عزیز۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک نسبت سے عزیز ہے، پیاری ہے۔ ایک نسبت سے کیا ہے؟ عزیز ہے، پیاری ہے۔ وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت یہ ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، حضرت عیسیٰ کی کیا ہے؟ والدہ ہے۔ یہ ایک نسبت ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم صرف ایک نسبت سے عزیز ہے، پیاری ہے، اور وہ نسبت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت فاطمہ 3 نسبتوں سے بڑی پیاری ہے۔ حضرت مریم ایک نسبت سے اور حضرت فاطمہ الزہرا 3 نسبتوں سے بڑی عزیز ہے، بڑی پیاری ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پتہ ہے وہ 3 نسبتیں کون سی ہے؟ کہا ایک نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ فاطمہ مدینے والے آقا کی شہزادی ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ مدینے والے آقا کی شہزادی کے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتے پتہ ہے دوسری نسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ کہا کہ دوسری نسبت یہ ہے کہ فاطمہ شیر خدا کی بیوی ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ مشکل کشا شیر خدا کی بیوی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پتہ ہے تیسری نسبت کیا ہے؟ کہا تیسری نسبت یہ ہے کہ مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق۔ کہا تیسری نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ یہ سید الشہداء امام حسین کی امی جان ہے، حضرت امام حسین کی امی جان ہے۔ یہ 3 نسبتیں کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ یہ 3 نسبتیں 3 نسبتوں سے زیادہ پیاری ہے، عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کیا رکھا؟ پیار سے بولو کیا رکھا؟ ہاں فاطمہ نام۔ کیا نام رکھا؟ اب معلوم ہے حضور نے فاطمہ نام کیوں رکھا؟ ذرا اس پر بھی غور کرنا۔ لوگ تو پتہ نہیں کیسے شان بیان کرتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے بول کے چلے جاتے ہیں، نہ کیا روایت ہے، صحیح ہے غلط ہے، کیا جو آتا ہے وہ لکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم سب جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، جو صحیح ہوتا ہے وہی بولتے ہیں، غلط نہیں بولتے گے۔ اب ذرا دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
یہ نام حضرت فاطمہ حضور نے رکھا. کیوں رکھا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سنو کہ دل مچل جائے گا. اس سے پہلے کہ میں سناؤں، پیار سے بول دے سبحان اللہ، اور پیار سے بول دے سبحان اللہ. حضور فرماتے انما سمیت ابنتی فاطمہ ومحبیہا علی النار. حضور فرماتے کہ میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، اس لیے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ کو اور حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا گیا، جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. ذرا غور کیجئے کہ اللہ اکبر، جن کے نام میں اتنی برکت ہے تو ذات میں کتنی برکت ہوگی. نام میں اتنی برکت ہے تو ذات میں کتنی برکت ہوگی. اللہ اکبر. وہ یاد رکھیں سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے القابات آپ کو پتہ ہے؟ بے شمار القابات ہیں، کئی القابات، کثیر تعداد میں القابات ہیں. ان میں سے ایک لقب، اب کچھ القابات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نام آپ نے سنا، نام کیوں رکھا حضور نے؟ اب القابات بھی دیکھیں اور اس کا معنی بھی دیکھیں کہ جو لقب حضرت فاطمہ کا ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات میں سے ایک لقب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا ایک لقب زہرا ہے. کیا لقب ہے؟ پیار سے بولو، کیا لقب ہے؟ زہرا لقب ہے. آپ کو پتہ ہے زہرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی. کیا ہوتا ہے؟ کلی. اور ایک دوسرا معنی ہوتا ہے کہ زہرا کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت. کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت ہی زیادہ خوبصورت. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ کانت کل قمر لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کی طرح حضرت فاطمہ خوبصورت تھی، 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھی. اسی وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. پھر اللہ اکبر، میرے امام کو جوش آتا ہے، میرے ایمان، اللہ اکبر، میرے امام کو ایمان کا جوش پیدا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ اکبر. یہ ایک لقب کیا ہے؟ زہرا. کیا لقب ہے؟ زہرا. اس کا معنی مفہوم سنا، اب آگے سنے. دوسرا لقب ہے بطول. کیا لقب ہے؟ بطول. بطول بھی لقب ہے. دوسرا لقب کیا ہے؟ بطول. آپ کو معلوم ہے بطول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بطول کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہو، جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، اسے کہتے ہیں بطول. کیا کہتے ہیں؟ بطول. اور حضرت فاطمہ وہ ہستی ہے جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رنگینیاں، ان سے کوئی تعلق نہیں. حضرت فاطمہ وہ ایسی ذات ہے جو فقط اللہ کی رضا پہ راضی رہتی ہے، دنیا والوں کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کی فکر ہے. اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بطول کہا جاتا ہے. اور اللہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کو بطول کہا جاتا ہے، تو بطول کا کیا معنی ہے؟ یہ تو آپ نے صرف معنی سنا، لیکن حضور سے بھی تو سنے کہ حضور کیا معنی ارشاد فرما رہے بطول کا. میرے آقا فرماتے سنو بطول کا کیا معنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں البطول اللتی لم ترى حمرة قط اي لم تحز فإن الحیض مکروہ فی بنات الانبیاء. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بطول اسے کہتے ہیں جسے کبھی حیض کا خون آتا ہی نہیں ہے، جسے کبھی ماہواری نہیں آتی، جسے کبھی حیض کا خون نہیں آتا ہے، اسے بطول کہتے ہیں. اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا کو بطول کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو کبھی حیض آیا ہی نہیں ہے، کبھی حیض نہیں آیا گے، حیض سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیض گندگی ہے. کیا ہے حیض؟ حیض کیا ہے؟ گندگی کے. اور اللہ فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ نے ہر گندگی کو اہل بیت سے دور کر دیا گے. تو اللہ نے فاطمہ الزہرا کو ہے جیسی گندگی سے بھی پاک کر دیا گے. اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟
بطول کہا جاتا ہے. ذرا سوچے کہ جن کے القابات اتنے خوبصورت ہیں تو وہ ذات کتنی خوبصورت ہوگی, وہ ذات کتنے مقام و مرتبے والی ہوگی. اور اس کے بعد ایک لقب دیکھیں, ایک لقب ہے طاہرہ اور زاکیہ. کیا لقب ہے؟ طاہرہ اور زاکیہ. طاہرہ اور زاکیہ. معلوم ہے طاہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن عورت. بولو سبحان اللہ. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب ہے. طاہرہ اور زاکیہ. طاہرہ اور زاکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن عورت. گویا کہ اللہ اکبر, حضرت فاطمہ الزہرا کی پاکی کا تو کیا بیان کرنا. اللہ اکبر, حضرت فاطمہ اس نبی کی شہزادی گئے جس نبی کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی گئے, جس نبی کے بدن پر کبھی مکھی اور گندگی نہیں آئی گئے, اس نبی کی شہزادی گئے. اس شہزادی نے اس نبی کی گود میں پرورش پائی گئے. ان کے پاس گندگی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ پاک دامن عورت تھی, پاک دامن. اسی لیے آپ کو طاہرہ اور زاکیہ کہا جاتا ہے. طاہرہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ زاکیہ کہا جاتا ہے. کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس خاتون کی شہزادی گئے, اس خاتون کی شہزادی گئے جس خاتون کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی طرف سے جن پر سلام آتا ہے, اس عظیم خاتون کے شہزادی کی حضرت فاطمہ. تو ذرا وہ کیسے پاک دامن نہیں ہوگی. اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاہرہ اور زاکیہ کہا جاتا ہے. اور ایک لقب دیکھیں, آپ کا ایک لقب ہے راضیہ اور مرضیہ. کیا لقب ہے؟ راضیہ اور, ذرا سوچو تو صحیح, میں نے تبھی نہ کوئی حدیث پڑھی گئے, نہ کوئی قرآن کی آیت کی کوئی تفسیر کی گئے, نہ کوئی اور واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. صرف ابھی نام اور صرف ابھی القابات پر چل لگا گو. جن کے نام اور القابات پر اتنا ٹائم جا سکتا ہے تو وہ ذات بیان کرنے میں کتنا وقت لگے گا, کتنا وقت لگے گا. تو پھر اللہ اوپر وہ لوگ جو کبھی کبھار پیسہ لے کے کہتے ہیں کہ چلو ہمارا پروگرام ہے, ہم حضرت فاطمہ کی شان کو بیان کریں گے, 1 گھنٹہ بیان کریں گے, اتنا روپیہ لگیں گے. میں کہتا ہوں کہ تم لاکھ روپے لو کہ 50,000 لو, تم 1 گھنٹے میں فاطمہ الزہرا کی شان کیسے بیان کر سکتے ہو؟ کیسے بیان کر سکتے ہو؟ وہ فاطمہ الزہرا ہے جن کے القابات اتنے گئے, جن کا نام اتنا پیارا گئے, وہ ذات کتنی پیاری ہو گئے. ایک لقب کیا ہے؟ راضیہ اور مرضیہ. کیا معنی ہوتا ہے راضیہ اور مرضیہ کا؟ راضیہ اور مرضیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنے والی. اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنے والے خاتون کو راضیہ اور مرضیہ کہتے گئے. اور حضرت فاطمہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والی تھی. ذرا دیکھیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, فاقے سے رہتی تھی, لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی, اللہ کی رضا میں راضی رہے. ورنہ فاطمہ تو وہ عظیم ذات ہے کہ اگر اپنے لب ہلا دے تو اللہ جنت سے کھانا عطا فرمائے. حضرت فاطمہ تو وہ ذات ہے کہ اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ جنتی لباس عطا فرمائے. لیکن کئی دن فاقے سے گزارے گئے, یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے, اسی لیے آپ کو راضیہ اور مرضیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک لقب کیا ہے؟ عابدہ اور زاہدہ. کیا لقب ہے؟ عابدہ اور زاہدہ لقب ہے. یہ وہ لقب ہے, یاد رکھنا کہ ایسے نہیں کہ ایرے گیروں نے دیے ہیں کہ ابھی کوئی کسی نے ٹوپی پہن لی اور 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لی, بڑا جبہ پہن لیا, تو لوگ دیکھ کے گئے او ہو بڑا علامہ ہے, بڑا فخامہ ہے, یہ گئے وہ گئے فلاں گئے. یہ وہ والے لقب نہیں ہے, یہ وہ والے لقب نہیں ہے. یہ وہ لقب ہے جن القابات سے صحابہ حضرت فاطمہ کو یاد کیا کرتے تھے. یہ وہ القابات ہیں جن القابات سے تابعین, تبع تابعین, بڑے بڑے بزرگان دین جن القابات سے حضرت فاطمہ کو یاد کرتے تھے, وہ یہ القابات ہیں. ایرو گیرو کے بولے ہوئے القابات نہیں ہیں. ایک لقب کیا ہے ان میں سے؟ عابدہ اور زاہدہ. عابدہ اور زاہدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی, بہت زیادہ عبادت کرنے والے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا تو یہ حال تھا, یہ حال تھا کہ اللہ وہ پورا دن کام کرتی, نمازوں کی پابندی, اور اس کے بعد جب رات آتی, جب لوگ نرم نرم بستروں پہ سو جاتے, تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کیا کرتی تھی.
یہ ان کی عبادت کا حال تھا، اسی لیے آپ کو عابدہ اور زاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک لقب ہے محدثہ، اس کے بعد آپ کا ایک لقب ہے مبارکہ، اور ایک لقب ہے سیدۃ النساء۔ کیا لقب ہے؟ بولو پیار سے، کیا لقب ہے؟ سیدۃ النساء۔ معلوم ہے سیدہ کسے کہتے ہیں؟ سردار کو کہتے ہیں، ہے نا، عورتوں میں جو سب کے سردار ہونے، تو اللہ اکبر حضور ایک لقب کیا ہے؟ سیدۃ النساء، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا یہ تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام عورتوں کے کیا آگے؟ سردار ہے، اس لیے آپ کو سیدۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اور ایک لقب ہے خیر النساء۔ کیا لقب؟ ایک لقب خیر النساء آپ کا لقب ہے، اور خیر النساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورتوں میں سب سے بہتر عورت حضرت فاطمہ الزہرا، بہتر عورت حضرت فاطمہ الزہرا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر النساء امتی فاطمہ بنت محمد، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں جو سب سے بہتر عورت ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ میری بیٹی کیا گئے؟ فاطمہ گئے۔ اللہ بھائی اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خیر النساء۔ یہ آپ کے القابات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی القابات ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ اتنے القابات بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جن کے القابات اتنے ہیں ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، اس لیے یہ القابات میں نے صرف برکتاً آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو بیان ہوئی گئی، اس سے پہلے ایک بار بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک حدیث پاک جو ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے۔ حدیث کیا آگے ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی جان، اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان میں حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، آپ اجازت دو تو۔ اور کہا کہ میں حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھوں اور میں حضور سے اپنے لیے اور امی جان آپ کے لیے دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں۔ کیا کہا؟ اچھا یہ بات کون کر رہا ہے؟ بیٹا اور صرف دو ہی بات کر رہے ہیں، صرف دو لوگ ہیں، بیٹا اور بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے کہ امی مجھے اجازت دو کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے مغرب کی حضور کے پیچھے، اور اللہ اکبر میں حضور سے دعا کراؤں کہ آپ حضور میرے لیے اور امی جان آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے جب تو نے بات کی ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی تو کون منع کر سکتا ہے؟ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آ اور جو ہے میرے لیے اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کرا کے آ۔ اب دونوں میں بات ہوئی ہے، صرف دونوں میں۔ حضرت حذیفہ نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، حضور سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا تو آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ توجہ کرنا، آپ نے کیا کہ عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کی طرف جانے لگے، اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تو حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے جانے لگے کہ مجھے دعا کرانی ہے، نماز تو پڑھے لیکن دعا کرانی ہے، ورنہ امی مجھے پوچھ لے گی کہ تو نے دعا کرائی کہ نہیں کرائی، تو دعا کرائے بغیر تو نہیں جا سکتا وہ۔ مغرب میں موقع نہیں ملا، عشاء کے بعد حضور گھر جا رہے تھے، میں دعا کرا لوں۔ تو جب حضرت حذیفہ پیچھے چلنے لگے تو میرے آقا نے حضرت حذیفہ کے آنے کی آواز سنی، قدموں کی آواز سنی۔ اب حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے، بس آواز سنی تو آپ نے ڈائریکٹ کہا کہ حذیفہ ہے۔ بولو اس پر بھی آپ سبحان اللہ نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے یار؟ ہے نا، یہ دیوبند والے، یہ نجد والے کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹ پیچھے کا علم غیب نہیں، پیٹ پیچھے کیا وہ نہیں جانتے گے؟ یا تو حضرت حذیفہ خود کہتے ہیں کہ حضور نے مڑ کے مجھے نہیں دیکھا، بغیر دیکھے صرف میرے قدموں کے آہٹ سنی تو ڈائریکٹ فرمایا حذیفہ ہے۔ جیسے حضور نے کہا کہ حذیفہ ہے تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ قلت نعم یا رسول اللہ، ہاں میں حذیفہ ہوں۔ اس سے آگے اس سے بھی تگڑی بات آنے والی ہے۔ اب دیکھو ماں اور بیٹا میں بات ہوئی تھی کہ بیٹا مغفرت کی دعا کرا کے آنا، بات کس میں ہوئی تھی؟ صرف ماں اور بیٹا میں، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ میرے آقا نے بغیر دیکھے کہہ دیا کہ حذیفہ گئے، حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میں حذیفہ ہوں۔ اس کے بعد پھر میرے آقا نے ڈائریکٹ ارشاد فرمایا غفر اللہ لکا ولی امکا، اے حذیفہ اللہ نے تیری بھی بخشش کر دی ہے، تیری ماں کی بھی بخشش کر دی ہے۔
تیری بھی بخشش کر دی ہے، تیری ماں کی بھی بخشش کر دی گئے. ابھی پوچھانے کہ حذیفہ کیوں آ رہے گے کوئی بات چیت نہیں، ڈائریکٹ ارشاد فرماتے گے. اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے گے کہ ہم دیوبند والے نہیں گے، ہم نجد والے نہیں گے، ہم بریلی والے گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ یہ دیا گے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر آگے تقریبات جو میں شان فاطمہ میں بیان کرنے لگا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا حذیفہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استأذن ربهم ان يسلم علی ویبشرونی. حضرت حذیفہ سے میرے آقا نے کہا اے حذیفہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک فرشتہ آج آسمان سے زمین کے اوپر آیا گیا. میرے آقا حذیفہ سے فرماتے حذیفہ ایک فرشتہ آسمان سے زمین کے اوپر آیا گیا. کہا یہ وہ فرشتہ گئے کہ آج کی رات سے پہلے کبھی بھی وہ زمین پر آیا ہی نہیں گئے، کبھی زمین پر آیا ہی نہیں گئے، آج پہلے مرتبہ زمین پر آیا گئے. اور آنے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو سلام پیش کیا گیا، مجھے اللہ کا سلام پیش کر لگا گئے. اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ ویبشرونی، یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے. کس بات کی خوشخبری دے رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے حذیفہ یہ فرشتہ آج پہلی بار زمین پر آیا گئے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ تمام جہان کے عورتوں کی سردار ہے. پہلی بار آیا ہے کہ خوشخبری سنا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس کے بعد پھر حضور فرماتے حذیفہ یہ فرشتہ مجھے خوشخبری سنا رہے کس بات کی؟ عربی پڑھو آپ سمجھ جائے، سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے لگے گا کوئی سو نہیں رکھا گے. اللہ اکبر. حذیفہ کا حذیفہ سے میرے آقا فرماتے ہیں حذیفہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کہا کہ حذیفہ یہ فرشتہ پہلی بار زمین پر آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے دونوں نواسے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار گئے، جنتی جوانوں کے سردار گئے. اللہ بھائی خوشخبری دے رہا ہے فرشتہ. اللہ بھائی حضرت فاطمہ الزہرا گئے کہ جن کے خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آتے گئے، جن کے خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آتے گئے وہ حضرت فاطمہ الزہرا گئے، وہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے. ذرا اللہ اکبر غور کیجئے. ایک اور حدیث پاک میں عرض کروں کہ اللہ اکبر حضرت جمع بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچا. دیکھا اللہ اکبر. اب ایک پوائنٹ کی بات آ گئی میرے ذہن میں بھی آیا، وہ سماعت کیجئے گا. یہ حضرت جمع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ کس کے پاس آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، حضرت عائشہ کی خدمت میں آیا. اور یہ حضرت جمع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس جب میں آیا تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ یا عائشہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جمع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے گئے؟ پوری کائنات حضور سے محبت کرتی گئی، پوری کائنات. اور جو نہ کرے وہ اپنا ہو ہی نہیں سکتا. جو حضور سے محبت کرے وہی اپنا ہے نا. حضور کی محبت کی بنیاد پر تو یہ دنیا ٹھکی ہوئی گئے، ورنہ کب سے ختم ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو اب جسے حضور سب سے زیادہ پیار کرے وہ کتنی شان والی ہوگی، وہ کتنے مقام و مرتبے والے ہوگی. حضرت عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے حضرت عائشہ کہ اے عائشہ بتائیے کہ حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے گئے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور نبی کی بیوی ہے، وہ جواب دے رہی ہے کہ اللہ اے جمع بن عمیر سنو. آپ فرماتی ہے قالت فاطمہ
حضور سب سے زیادہ فاطمہ سے پیار کرتے گئے، حضور سب سے زیادہ فاطمہ سے پیار کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے کی بات دیکھیں، اس کے بعد کوئی نہ بولے تو پتہ نہیں پھر آپ لوگ کیوں یہاں بیٹھے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں کہ فقیل من الرجال، یہ تو عورتوں کی بات ہوئی کہ اللہ کے رسول عورتوں میں سب سے زیادہ جو گئے وہ فاطمہ سے پیار کرتے گئے، لیکن اے عائشہ یہ بتاؤ کہ مردوں میں سب سے زیادہ حضور کس سے پیار کرتے گئے؟ مردوں میں سب سے زیادہ حضور کس سے پیار کرتے گئے؟ تو اللہ اکبر۔ قالت، حضرت عائشہ نے کہا زوجہا، مردوں میں سب سے زیادہ حضور علی سے پیار کرتے گئے۔ کیا فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ حضور کس سے پیار کرتے گئے؟ علی سے پیار کرتے۔ یہ ایک حدیث ہے، لیکن اللہ اکبر اگر کوئی صرف ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو ایک ہی حدیث پڑھے گا، لیکن الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے دو آنکھ والے گئے۔ کیا ہے؟ دو آنکھ والے گئے، ہم دونوں آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ہم نے پڑھی گئے، دوسری حدیث بھی سنے کہ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں گئے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا اے فاطمہ بتاؤ کہ حضور عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے گئے؟ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے گئے؟ پہلے جواب دینے والی حضرت عائشہ ہے، اب جواب کون دے رہا آگے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے پوچھنے والے سن، عورتوں میں سب سے زیادہ حضور حضرت عائشہ سے پیار کرتے گئے، حضور حضرت عائشہ سے پیار کرتے گئے۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا یہ تو عورتوں کی بات ہے، اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ حضور مردوں میں سب سے زیادہ کسے پیار کرتے گئے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ حضور مردوں میں سب سے زیادہ صدیق اکبر سے پیار کرتے گئے، صدیق اکبر سے پیار کرتے گئے۔ یہ دونوں طرح کی روایات گئے، اور یہ محبت کی دلیل ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے گئے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی۔ اسی لیے تو اللہ پر شاعر کہتا ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی جاتے لگے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل بھی جاتے لگے۔ قدر والے جانتے گے قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے گے قدر و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن کہتی گئے، ام ایمن کہتی گئے کہ میں حضرت فاطمہ کے گھر گئی تو حضرت فاطمہ کا گھر بند تھا، تو کہا کہ میں نے جھانک کے دیکھا، کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی، بڑی تیز گرمی پڑ رہی تھی۔ ام ایمن کہتی ہے کہ میں حضرت فاطمہ کے گھر گئی، میں نے دیکھا دروازہ بند ہے، تو میں نے جھانک کے دیکھا، میں نے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں چکی چل رہی ہے۔ چکی کیا ہے؟ چل رہی ہے۔ اور اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین جو گے جھولے میں جھول رہے گے، جن کا فرشتہ، جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے۔ اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ اللہ اکبر جھولا جھول لگا گئے، چکی چل لگی گئے۔ ام ایمن کہتی ہے کہ میں نے جھانک کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ سوئی گئے، چکی خود بخود چل لگی گئے، جھولا خود بخود ہل رہا گئے، چکی خود بخود چل لگی گئے، جھولا خود بخود ہل لگائے گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ فاطمہ تو زمین پر سوئی گئے، تو آخر چکی کون چلا رکھا گئے، جھولا کون ہلا رکھا گئے؟ ام ایمن کہتی ہے کہ میں گھبرائی، میں حضور کے پاس آئی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو آج ایک عجیب منظر دیکھ لیا، عجیب بات دیکھ لی۔ فاطمہ کے گھر میں نے جھانک کے دیکھا حضرت فاطمہ سو رہی گئے اور کوئی جھولا بھی جھولا رکھا گئے، چکی بھی چلا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت فاطمہ کے گھر میں کون ہے گئے؟ میرے آقا مسکرائے، کیونکہ میرے آقا تو غیب جانتے ہیں نا، میرے آقا تو آگے پیچھے کا اندر چھپا ہوا ظاہر سب جانتے گے۔ میرے آقا کو تو پتا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں کون گئے، لیکن پوچھنے پر جواب ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ام ایمن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، میری بیٹی فاطمہ نے روزہ رکھا گے اور میری بیٹی فاطمہ روزہ رکھ کے حیران ہو، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، اس لیے اللہ حضرت فاطمہ پر نیند طاری ہو گئی، حضرت فاطمہ سو رہی ہے اور اللہ نے حضرت فاطمہ کے گھر میں فرشتوں کو بھیج دیا گیا،
فرشتوں کو بھیج دیا گیا، کہا کہ امام حسین کا جھولا بھی فرشتے جھلاتے گئے اور فاطمہ کی چکی بھی فرشتے چلاتے گئے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو کہا جاتا ہے اور آج ہم سلام میں پڑھتے بھی گئے کہ جن کا جھولا فرشتے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ بھائی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے میں اتنی تگڑی اور اتنی پاورفل شان بیان کرتا ہوں نا، تبھی میں فخر کے طور پر کہتا ہوں کہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، لیکن مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر خیر کو قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اقرأوا الفاتحہ۔